اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اس کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر 77. آیت نمبر 77. یہاں اس آیت میں اصل یہ ہوا کہ شروع اسلام میں کیا ہے جہاد نہیں تھا. مطلب جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکے میں تھے اس وقت تک جہاد نہیں تھا. جہاد کب واجب ہوا؟ مدینے میں جہاد واجب ہوا. جب تک مکے میں تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم جہاد نہ کرو. جب تک صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تب تک کیا ہے جہاد نہ کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، کہا گیا ان کو، کفوا ایدیکم، کفوا روکے رکھو، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو. قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، کفوا تم روکے رکھو، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو. یعنی کہ مکہ میں کیا ہوا، بڑے بڑے جو صحابہ تھے نعوذ باللہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے. ابھی اسلام قبول نہیں کرتے. جب وہ اسلام نہیں قبول کرتے، جب کافر تھے تو وہ صحابہ کا بڑا مقام و مرتبہ تھا. جب کفر کی حالت میں لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، لوگ بڑا مقام تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کی تو کیا ہو گیا، تو لوگوں نے ان کو ذلیل کر دیا. مکے والوں نے ان کو ذلیل کر دیا. یہ صحابہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہمارے نبی مکے میں رہتے ہیں، ابھی جہاد واجب نہیں ہوا، ہمارے نبی مکے میں رہتے ہیں. آ کر ہمارے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم لوگ جب کافر تھے تو ہماری بہت بڑی عزت تھی، جب ہم نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے ہم کو ذلیل کر دیا. پھر ہمارے نبی سے وہ صحابہ اجازت مانگتے ہیں اللہ کے نبی آپ جہاد کرنے کا حکم دیجئے، ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. یہ صحابہ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ابھی مکے میں رہتے ہیں، مکے میں بھی جہاد واجب نہیں ہوا. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ صرف اجازت دیجئے ہم جہاد کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی حکم جہاد کے لیے نہیں ہے. ابھی اللہ نے بھی جہاد کے لیے نہیں فرمایا، اللہ نے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا تم کو. پھر بھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم لوگ بہت زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں مکے میں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے آیت نازل فرمایا کہ الم تر الی الذین، کیا تم نہیں دیکھتے، قیل لہم ان کے لیے، کفوا ایدیکم، اللہ نے کہا کہ تم تمہارے ہاتھوں کو روکو. یعنی کہ اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا مکے میں. جب بھی صحابہ آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی ہم مکے میں، ہمارے نبی بھی کیا ہے مکے میں تھے، تو صحابہ آ کر بولتے تھے اللہ کے نبی ہم ذلیل ہو چکے ہیں، ہم جہاد کا حکم دیجئے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ قیل لہم کفوا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھو. یعنی کہ اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا. جب تک ہمارے نبی مکے میں تھے تو اللہ نے کہا جہاد کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، تم نماز قائم کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم. اللہ نے فرمایا کہ جہاد نہیں ہے اب مکے میں، لیکن تم کو کیا کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ جو زکوٰۃ جو ہے نا یہ بھی مدینے میں واجب ہوئی تھی، مکے میں نہیں. یہ کہاں واجب ہوئی تھی؟ مدینے میں واجب ہوئی تھی، مکے میں نہیں. تو یہاں جو وآتوا الزکاۃ کا جو معنی ہے صدقہ ہے. یہ وآتوا الزکاۃ مطلب کیا ہے؟ صدقہ ہے. یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب صحابہ نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو جہاد کی اجازت دیجیے، کیونکہ مکے میں ہم پر بہت زیادہ ظلم ہوتی ہے. جب ہمارے نبی کیا ہے مکے میں تھے، یہ واقعہ جب ہمارے نبی مکے میں تھے اس وقت صحابہ آ کر نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بہت زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں، ہم کو جہاد کی اجازت دیے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب جہاد نہیں ہے، لیکن تم کو کیا کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. زکوٰۃ کا مطلب عام صدقہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ واجب کب ہوا تھا؟ مدینے میں ہوا تھا، مکے میں نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ نہیں مطلب تم کیا ہے صدقہ ادا کرو. تو اسی وجہ سے اہل علم نے یہاں ذکر کرتے ہیں کہ مطلب جہاد کے حکم آنے سے مطلب ابھی جہاد نہیں ہے، تو مطلب جب تک تم کیا کرو، نماز وغیرہ کیا ہے ادا کرو، نماز ہے، زکوٰۃ وغیرہ کیا ہے تم ادا کرو. ہاں پھر اس کے بعد کیا ہوا، بعض منافقین بھی تھے مکے میں، جو آ کر ہمارے نبی سے کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں مکے میں، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابھی جہاد کا حکم اللہ نے نہیں دیا. یہ جو منافق تھے اب مدینے کا آ گئے، ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہے، یہ منافق بھی مدینے کا آ گئے. جب اللہ نے مدینے میں جہاد کو واجب قرار دیا تو یہ منافق کہنے لگے کہ کیوں اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر ہم کو دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور تھوڑی لمبی مدت ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیا تو کتنا اچھا ہوتا. یہی منافق جب مکے میں تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ نے مدینے میں جہاد کو واجب قرار دیا تو یہ منافق کہنے لگے کیوں اللہ تعالیٰ اور تھوڑے دن چھوڑ کر بعد میں جہاد کو واجب کرا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح کیا ہے مطلب
دیکھیے وہی اس کے بعد اللہ نے یہاں تک مکہ کا قصہ ہو گیا. ہاں مکہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قیل لہم کفوا ایدیکم، تم تمہارا ہاتھ کو روکے رکھو، مکے کے بارے میں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور عام صدقہ کیا ہے تم ادا کرو. یہ مکے کا قصہ ہے. جب مدینے کا آ گئے ہمارے نبی اور صحابہ، فلما جب کتبہ واجب قرار دیا علیہم ان پر القتال، قتال کو، جب اللہ نے ان پر جہاد کو واجب قرار دیا. کہاں؟ مدینے میں، کیونکہ جہاد کہاں واجب ہوئی تھی؟ مدینے میں واجب ہوئی تھی. جب اللہ نے ان پر جہاد کو واجب قرار دیا تو اذا فریق منہم، جب فریق ایک جماعت، منہم ان میں سے، جب اللہ نے جہاد کو واجب قرار دیا تو فریق کا مطلب ایک جماعت، ایک جو جماعت ہے، جیسا کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ منافق ہے. جب اللہ نے جہاد کو واجب قرار دیا مدینے میں، اذا جب فریق ایک جماعت، منہم ان میں سے، یخشون الناس وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، مطلب جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں. الناس مطلب کافر، کافر سے یخشون کا مطلب ڈرنا، الناس مطلب لوگ، مطلب کافر سے. جب اللہ نے مدینے میں جہاد کو واجب قرار دیا تو یہ جو منافق جو ہے نا وہ کافروں سے ڈرتے ہیں. کیسا ڈرتے ہیں کافروں سے؟ کخشیت اللہ، جس طرح، کا مطلب جس طرح، خشیہ کا مطلب ڈرنا، اللہ کا مطلب جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں اس طرح جو کافر جو ہے نا، جس طرح یہ منافق، جس طرح ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اس طرح یہ منافق جو ہے نا کافر سے ڈرتا ہے جہاد کرنے سے. بلکہ او یا اشد خشیہ، اس سے بڑھ کر کیا ہے ڈرتا ہے، اس سے بڑھ کر، مطلب جس طرح ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہے یہ جو منافق کیا ہے کافروں سے جہاد کرنے کے لیے ڈرتا ہے. یہی جو منافق جب مکے میں آ کر ہمارے نبی سے کہتے تھے اللہ کے نبی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہاں تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اب جہاد نہیں کر سکتے. جب مدینہ کا آ گئے فلما کتب علیہم القتال، جب اللہ نے ان پر جہاد کو واجب قرار دیا تو کیا ہوا؟ اذا فریق منہم، ایک جماعت ان میں سے، کیا کہنے، ایک جماعت ان میں سے جب جہاد واجب ہو گئی تو کیا کہا؟ کہ یخشون الناس وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. جب جہاد واجب ہو گیا تو منافق جو ہے نا کافروں سے ڈرتے ہیں جہاد کرنے سے. کیسا ڈرتے ہیں؟ وہ اللہ نے فرمایا جس طرح ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اس طرح جو ہے نا منافق کافروں سے جہاد کرنے سے ڈرتا ہے. بلکہ او یا اشد خشیہ، ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے بلکہ اور بھی زیادہ ڈرتا ہے، بہت زیادہ ڈرتا ہے ایک مسلمان اللہ سے، بلکہ کافر بھی کیا اسی طرح کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے کافروں سے جہاد کرنے کے لیے ڈرتا ہے. مطلب اللہ نے یہی فرمایا کہ جب جہاد کو واجب قرار دیا تو یہ کیا ہے منافق کیا ہے لوگوں سے ڈرنے لگے. جس طرح ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اس طرح کافر بھی کیا ہے جہاد کرنے سے ڈرتا ہے. یخشون الناس کخشیۃ اللہ او یا اشد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے، مطلب اللہ سے بھی بڑھ کر کیا ہے ایک منافق جو ہے نا کافروں سے جہاد کرنے کے لیے ڈرتا ہے. پھر منافق کیا بولتا ہے؟ وقالو، منافق کہتا ہے کہ لما، وقالو کہتا ہے کہ منافق ربنا اے ہمارا رب، لما کس لیے، کتبتا تو نے واجب کیا، علینا ہم پر، القتال جہاد کو. جب اللہ نے مدینے میں جہاد کو واجب قرار دیا تو منافق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں ہم پر کیا جہاد کو واجب قرار دیا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارا تو ہم پر کیوں واجب قرار دیا جہاد. یہی منافق جب مکے میں تھے تو جہاد کے لیے ہمارے نبی کے پاس آ کر اجازت مانگتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ کفوا ایدیکم، جب اب جہاد نہیں ہے. جب اللہ نے جہاد واجب قرار دیا تو منافقوں نے کہا کہ لما كتبت علينا القتال، کس لیے اللہ تعالیٰ تو ہم پر کیا ہے جہاد کو واجب قرار دیا. پھر منافق کہتے ہیں کہ لولا، کاش، اگر، لولا کا مطلب اگر، اخرتنا تھوڑا لیٹ کیا ہوتا تو الی اجل قریب، مطلب ایک چند سالوں کے بعد اگر جہاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ابھی نہیں، ابھی ہم مدینے کا ہی، مطلب چند سالوں کے بعد جہاد واجب کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کون بولتے ہیں؟ منافق. لولا اگر، اخرتنا لیٹ کر دیتے، الی اجل ایک مدت تک، مطلب منافق یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اور چند سالوں کے بعد جہاد واجب کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ منافق کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ قل، اے نبی تم کہہ دو، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کچھ لیٹ ہونا چاہیے، مطلب ابھی نہیں جہاد کرنا ہے بعد میں جہاد کریں گے، اس طرح جو منافق کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی تم کہہ دو، متاع الدنیا، دنیا کا جو سامان ہے، قلیل ہے، تھوڑا ہے، قلیل ہے، تھوڑا ہے. جو لوگ بھی کہے جہاد نہیں کرنا چاہتی، اللہ نے فرمایا کہ قل تم کہہ دو، متاع الدنیا، دنیا کا جو سامان ہے قلیل ہے، تھوڑا ہے. کیا مطلب ہے قلیل تھوڑا؟ ہاں یہ جو قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں ہے. یہ دنیا ہمارے لیے کتنی زندگی ہے؟ 70 سال ہے، 60 سال ہے، اتنا ہی. جبکہ کیا ہے آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس ناحیے سے کیا ہے قریب ہے، قلیل ہے دنیا. یہ دنیا کے سامان قلیل، مطلب آپ 60-70 سال رہیں گے بس، لیکن دنیا آخرت جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کیا ہے بہت کم ہے، تھوڑا ہے.
یعنی تو جنت کے مقابلے میں یہ دنیا، جنت کے مقابلے میں یہ دنیا، وہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. یوں سمجھو کہ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھیں گے بیل وغیرہ کو مارنے کے لیے جو چھڑی جو ہوتی ہے، جو لوگ آپ لوگ بیل کو، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بیل کو مارنے کے لیے چھڑی ہوتی ہے، اس میں کیا ہے بیل کو مارتے ہیں، اسے بولتے ہیں سعود بولتے ہیں عربی زبان میں. اللہ نے فرمایا کہ وہ سعود جو ہے نا، وہ جو بیل کو مارنے کی جو لکڑی جو ہوتی ہے، اس کے رکھنے کی جو جگہ ہے، اس کے رکھنے کی جو جگہ ہے، دنیا میں جتنی چیزیں وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے. جنت میں وہ جو سعود جو مطلب وہ جو لکڑی جو ہوتا ہے، اسے رکھنے کی جو جگہ ہے پوری دنیا سے بہتر ہے. تو مطلب دنیا کا مقابلہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا بہت تھوڑا حقیر ہے، دنیا کوئی چیز کوئی قیمت نہیں ہے دنیا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑا ہے. قلیل ایک ہے کہ عمر کے مقابلے، ہمارا جو عمر ہے دنیا میں 70 سال 60 سال ہے، لیکن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہے. اسی طرح دنیا جنت کے مقابلے میں، جنت میں ایک جو لکڑی رکھنے کا جو جگہ ہے وہ دنیا سے کئی درجہ بہتر ہے. دنیا میں جو بھی چیز ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنت میں لکڑی رکھنے کا جو جگہ ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا چاہتی ہے کہ دنیا کا کیا مقام، کوئی چیز نہیں ہے دنیا، حقیر چیز. وہی اللہ نے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بکری مری پڑی ہوئی تھی، ایک بکری. ہمارے نبی نے فرمایا کہ کوئی بکری کو لے گا، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، کیوں لے گا کوئی اس بکری کو، جبکہ وہ بکری مری پڑی ہوئی ہے، باس آ چکا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. ایک مری ہوئی جو بکری ہے نا، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ہے تھوڑا ہے. والآخرہ، اور آخرت جو ہے نا خیر ہے، لمن اتقى، جو بھی کیا ہے تقوی اختیار کرتا ہے. والآخرہ، آخرت مطلب قیامت کے دن خیر ہے، قیامت کے دن خیر ہے. کس کے لیے خیر ہے؟ لمن، اس کے لیے جو اتقى، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے آخرت کیا ہے؟ قیامت کے دن خیر ہے. مطلب اس کا الٹا مانی، جو تقوی اختیار نہیں کرے گا تو اس کے لیے قیامت کیا ہے؟ جہنم ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا تظلمون، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. فتیلہ، فتیلہ کے برابر بھی، فتیلہ کی تفسیر گزر چکی ہے کہ کھجور کی جو بیج جو ہوتا ہے، وہ بیج میں ایک باریک تاگا ہوتا ہے، مطلب اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ مطلب آیت نمبر 77 میں یہ بتایا گیا ہے کہ شروع جب ہمارے نبی مکے میں تھے تو صحابہ نے آ کر کہا جہاد کی طلب کی، مطلب بعض منافقون نے بھی آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مکے میں اللہ نے جہاد کو واجب نہیں قرار دیا. ہاں جب مدینے کا ہے تو اللہ نے جہاد کو واجب قرار دیا. تو منافقوں نے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کیوں جہاد ہے ہم پر، کیوں اللہ نے جہاد کو واجب قرار دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، چند دنوں کے بعد اللہ جہاد کو واجب کیا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے منافقوں سے کہا کہ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا چند سامان ہے، چند دنوں کا سامان ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، حقیقی جو آخرت میں جو ہے نا کامیابی اسی لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. آج کی تفسیر